हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक क्लास की इंग्लिश न्यू बुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। उसका यूनिट नंबर 4 मीडिया फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिफ्लेक्शन। मीडिया एक मालूमात के लिए और उसकी अक्कासी या उसके ख़यालात आज हम बयान करेंगे। उसका जो यूनिट नंबर 4.1 है सोशल मीडिया, समाजी मीडिया, जिसमें समाजी मीडिया में हमारे पास फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम ये सब कुछ आ जाते हैं। तो इसको आज हम पढ़ेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं ट्रांसलेशन भी करूँगा। ये काफ़ी लंबा मैट्रिक के हिसाब से बड़ा लेसन है, तो काफ़ी बच्चों को मुश्किलात भी पेश आती है इसमें ट्रांसलेशन में। तो शुरू करते हैं सोशल मीडिया। उसका पैराग्राफ नंबर 1, विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए ग्लोबल विलेज। इंटरनेट की आमद से या इंटरनेट के आने से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। अच्छा, ग्लोबल विलेज का मतलब होता है कि दुनिया एक छोटा सा एक विलेज बन गई है, गांव बन गई है। चाहे एक आदमी कितना भी कहीं दूर दूसरे मुल्क में हो, लेकिन इन सोशल मीडिया या इन एप्लीकेशन की वजह से, जो मोबाइल एप्लीकेशन है या इंटरनेट एप्लीकेशंस हैं, इनकी वजह से आज भी इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लोग एक दूसरे से करीब हैं। तो इसीलिए दुनिया को कहा जाता है कि अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। द इंटरैक्टिव वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन इनेबल यूजर्स टू क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन, वीडियोज़ एंड ओरिजिनल थाट्स एंड आइडियाज़। इंटरैक्टिव वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस सार्फिन को मालूमात, वीडियोज़ और उनके असल ख़यालात और आइडियाज़ बनाने और शेयर करने के काबिल बनाती हैं, या इनको इस बात के लिए काबिल बनाया लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, अपने आइडिया शेयर कर सकें, अपने वीडियोज़ या अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर सकें। जैसे हम वेबसाइट्स पे करते हैं, इंटरेक्टिव वेबसाइट्स जिसमें शेयर करते हैं सब कुछ। लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़कर सोशल मीडिया ने कम्युनिकेशन और कम्युनिटी के तस्वर में इनकलाब बर्पा किया है। मतलब ये जो शेयरिंग वगैरह है, इंटरेक्शन है वेबसाइट्स पे, इससे ज़्यादा या इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग जो है, इससे ज़्यादा जो कम्युनिटी में कम्युनिकेशन बढ़ी है दुनिया में, जो एक दूसरे से काफ़ी सोशल मीडिया के वेबसाइट या एप्लीकेशंस के ज़रिए जो कम्युनिकेशन बढ़ी है, वो एक बहुत बड़ा इनकलाब है आज की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में। Hence, the speed with which the social media users are rising is stupendous. लेज़न जिस रफ्तार के साथ सोशल मीडिया सार्फिन बढ़ रहे हैं वो एक हैरत अंगेज़ है। However, while the social media has numerous advantages like any other invention, it has its share of disadvantages. ताहम सोशल मीडिया के जहाँ बेशुमार फ़ायदे हैं, वहीं किसी भी दूसरी ईजाद की तरह इसके भी काफ़ी सारे नुकसान आते हैं। To begin with, the social media has changed the concept of community by opening up the countless avenues for users to connect with a larger community. तो आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पर दो टर्म हैं, एक है इमीडिएट कम्युनिटी, दूसरी है लार्जर कम्युनिटी। इमीडिएट कम्युनिटी का मतलब होता है वो लोग जहाँ किसी मखसूस एरिया में रह रहे हैं या किसी मखसूस एक मुल्क में रह रहे हैं, वो एक इमीडिएट कम्युनिटी है, और उससे बाहर दुनिया के जो लोग हैं वो उनके लिए एक बड़ी कम्युनिटी है या लार्जर कम्युनिटी हम उसे कह सकते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया ने सार्फिन के लिए बड़ी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए अनगिनत रास्ते खोलकर कम्युनिटी के तस्वर को बदल दिया है। Through this virtual medium, community is no longer the immediate community in which we live. पर वर्चुअल मीडियम का वर्ड है। वर्चुअल मीडियम का मतलब ये होता है कि हम जो मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस या मुख्तलिफ़ तरह से लोगों से जुड़कर बैठे हैं, उस ज़राए को, उस फार्म को हम वर्चुअल मीडिया कहेंगे, जिसमें सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं, या हम फेसबुक है या व्हाट्सएप है या और भी बहुत सारी एप्लीकेशन जिसके ज़रिए हम दूसरे लोगों से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, कम्युनिकेट रहते हैं। तो इस वे को या इस मीडियम को वर्चुअल मीडियम कहा जाता है। इस वर्चुअल मीडियम के ज़रिए कम्युनिटी अब वो इमीडिएट कम्युनिटी नहीं रही जिसमें हम रहते हैं। इट हैज़ नाउ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द एंटायर वर्ल्ड। मतलब ये जो इमीडिएट कम्युनिटी है, अब ये बढ़कर पूरी दुनिया को जो है इसने बढ़कर पूरी दुनिया में फैल चुकी है, पूरी दुनिया इसमें शामिल हो चुकी है। हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी। अब कोई भी इस ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बन चुका है।
مطلب عالمی برادری بن چکی ہے ایک دنیا. People in one part of the globe can actively engage with others across the globe. دنیا کے ایک حصے کے لوگ تیزی سے مشغول ہو سکتے ہیں، مصروف ہو سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ اس پورے گلوب پہ، پوری دنیا میں. آلسو اٹ ہیز اوپن نیو وسٹاس فار اسٹوڈنٹس اینڈ پروفیشنل. اس کے علاوہ اس نے طالب علموں اور پیشہ ور افراد کے لیے نئے راستے یا نئے مواقع کھولے ہیں. who can easily interact with their counterparts in any part of the world and exchange views on matter of mutual interest. دنیا کے کسی بھی حصے میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ بآسانی بات چیت کر سکتے ہیں اور باہمی دلچسپی کے امور پر خیالات کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں. Students can also easily interact with educators and researchers in any part of the world and gain from their knowledge and wisdom. طلباء دنیا کے کسی بھی حصے میں ایجوکیٹرز اور محققین کے ساتھ آسانی سے بات چیت کر سکتے ہیں اور ان کے علم و دانائی سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. پیراگراف نمبر 3. The social media has also become the fastest growing platform for the online businesses. سوشل میڈیا آن لائن کاروبار کے لیے تیزی سے بڑھتا ہوا ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے. ٹل دا بگننگ آف دی 21st century آن لائن بزنس واز اے فینٹیسی. 21ویں صدی کے آغاز تک آن لائن کاروبار ایک خواب تھا یا خیال تھا، ایک تصور ہی تھا. ٹوڈے بزنس پرسنس کین انیشیٹ اے بزنس ود دا کلک آف اے بٹن ریدر وتھ دی ٹچ آف اے فنگر. آج کاروباری افراد انگلی کے چھونے بلکہ بٹن کی کلک سے کاروبار شروع کر سکتے ہیں. They can post their products and invite buyers from every nook and corner of the world. وہ اپنی مصنوعات کو پوسٹ کر سکتے ہیں اور دنیا کے ہر کونے سے خریداروں کو مدعو کر سکتے ہیں. They can interact with their customers on case-by-case basis and readily respond to their queries, comments and needs. وہ ہر کیس کے بنیاد پر اپنے صارفین کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور ان کے سوالات، تبصروں یا کمنٹس اور ضروریات کا آسانی سے جواب دے سکتے ہیں. پیراگراف نمبر 4. Additionally, the social media has made the promotion of skills and talents very easy. اس کے علاوہ سوشل میڈیا نے ہنر اور قابلیت کے فروغ کو بہت آسان بنا دیا ہے. Leading to the opening up of innumerable avenues for many people. جس وجہ سے بہت سے لوگوں کے لیے بے شمار راستے کھلے ہیں. Skilled and talented people do not need to go out or seek contact to promote their capabilities anymore. ہنرمند اور باصلاحیت لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے باہر جانے یا رابطے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. They can display their talents and promote their skills and products through the virtual medium and achieve great heights and recognition in their respective fields. وہ اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کر سکتے ہیں اور ورچوئل میڈیم کے ذریعے اپنے مہارتوں اور مصنوعات کو فروغ دے سکتے ہیں اور اپنے متعلقہ یا اپنے ریلیٹڈ فیلڈز یا شعبوں میں بڑی بلندی اور پہچان حاصل کر سکتے ہیں. They can advertise their skills and capabilities through the social media, making it easy for employers to hunt the right people for any vacant position that they might have. وہ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں اپنی مہارتوں اور اپنی صلاحیتوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے، جس سے اجروں کے لیے کسی بھی خالی جگہ کے لیے صحیح لوگوں کو تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے، ان خالی آسامیوں کے لیے یا خالی پوزیشنز کے لیے جو ان کے پاس ہوتی ہیں. Moreover, employers looking for people with specific qualifications and capabilities can also freely use their social media groups to advertise their vacant position. اس کے علاوہ مخصوص اہلیت اور قابلیت کے حامل افراد کی تلاش میں آجر اپنی خالی آسامیوں کی تشہیر کے لیے آزادانہ طور پر سوشل میڈیا کے گروپس کا استعمال کر سکتے ہیں. پیراگراف نمبر 5. One of the biggest contributions of social media is the ease of connectivity that it has provided. سوشل میڈیا کی جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے یا سروس ہے، ان سروسوں میں سے ایک رابطے کی آسانی ہے جو
سوشل میڈیا نے ہمیں فراہم کی ہے. Gone are the days when the going of a friend or relative to another country meant loss of touch and lack of communication with them. وہ دن گئے جب کوئی ایک دوست یا رشتہ دار کہیں دوسرے ملک جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے جو ہمارا رابطہ ہے یا ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ بالکل کم ہو جاتی تھی یا ہم اس سے ٹچ میں نہیں ہوتے تھے. سوشل میڈیا ہیز ناٹ اونلی میڈ کانسٹنٹ کنیکشن وتھ ڈسٹنٹ ریلیٹو پاسبل but it has also helped establish contact with long lost friends and relatives. سوشل میڈیا نے نہ صرف دور دراز کے رشتہ داروں کے ساتھ مستقل رابطہ ممکن بنایا ہے بلکہ اس نے طویل عرصے سے کھوئے ہوئے دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطہ قائم کرنے میں بھی مدد فراہم کی ہے. Due to its affordability and easy accessibility, it has added to strengthen the bond of love and care between the family members living in distant part of the world. کی آسان پہنچ اور رسائی کی وجہ سے سوشل میڈیا نے دنیا کے دور دراز حصوں میں رہنے والے خاندان کے افراد کے درمیان محبت کیئر کے بانڈ کو بندھن کو مضبوط کیا ہے. Today, all family members can virtually participate in any family event in which physical participation is not possible for any reason. آج خاندان کے تمام افراد عملی طور پر کسی بھی خاندانی تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں جس میں کسی بھی وجہ سے جسمانی شرکت ممکن نہ ہو. However, while on the one hand one can think of innumerable benefits of social media, one is often reminded how it has negatively influenced many aspects of the people's lives. ہم ایک طرف سوشل میڈیا کے بے شمار فوائد کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، یہ بھی یاد کروا کے چلتے ہیں کہ اس نے سوشل میڈیا نے لوگوں کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو کسی طرح منفی طور پر متاثر کیا ہے. While the social media can support students in a number of ways, its injudicious use often results in persistent, incomplete school assignments, tardy work, and poor academic performance. جبکہ سوشل میڈیا اسٹوڈنٹس کی بہت سارے طریقوں سے مدد کر سکتا ہے، لیکن اس کے غیر منصفانہ استعمال کے نتیجے میں اکثر اسکول کے مسلسل نامکمل اسائنمنٹ، تاخیر سے کام اور ناقص تعلیمی کارکردگی اسٹوڈنٹ سے ہو جاتی ہے. Moreover, when a lot of pending work gets piled up, students often resort to online websites and cut and paste options. اس کے علاوہ جب بہت سارے زیر التوا کاموں کا ڈھیر لگ جاتا ہے تو اسٹوڈنٹس اکثر آن لائن ویب سائٹ کا سہارا لیتے ہیں اور کٹ اور پیسٹ کا آپشن استعمال کرتے ہیں. On the one hand, this is detrimental to their learning and growth as a student. ایک طرف یہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ ان کے سیکھنے اور گروتھ یعنی ترقی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. On the other hand, those who don't have access to such services remain behind as they are unable to do their work. دوسری طرف کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو ان سروسز تک رسائی نہیں ہوتی، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنا کام کرنے سے قاصر ہوتے ہیں یا اس میں ایبلٹی نہیں ہوتی جو انٹرنیٹ یا ویب سائٹ یوز کرنے کے لیے جو کرنے والے بچوں میں ہوتی ہے.